ناقے کو نہیں بلوا سکتے؟ کہ رسول کہیں گے نہیں، یہ اس کی محبت میں کام کر رہا ہوں کہ جس کی محبت میں میری محبت فنا، تمام کائنات کے مسلمانوں کی محبت رسول کی محبت میں فنا، اور رسول کی محبت اس نواسے کی محبت میں فنا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، غور فرمائیے گا، تو جب نواسے نے کہا تو کیا کہا؟ اچھا رسول خدا کسی ناقے کی طرح چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلنے لگے اور حسین کو اپنی پشت پر بٹھا لیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، پشت پر مہر نبوت ہے۔ پشت پر مہر نبوت ہے، تو رسول کا شاید جواب یہ آئے کہ دیکھو قرآن کے اوپر اگر کوئی دوسری کتاب رکھی جائے تو بے حرمتی ہے، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی بے حرمتی نہیں۔ یہ ایک جذباتی جملہ تھا، یہ ایک جذباتی جملہ، قرآن پر قرآن۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو امام فخر الدین رازی لکھ کر چلے گئے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے، پروردگار ردا اٹھائی، سمیٹا اور کہا پروردگار انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ یعنی وہ نور جو تو نے عالم ازل میں خلق کیا تھا نا، اسے 5 حصوں میں بانٹا۔ نور پر اگر نور آ جائے تو بے حرمتی نہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑی ہستی اسلامی تاریخ کی آ رہی تھی چلتی ہوئی، اور ایک دفعہ دیکھا، کہا کہ حسین، اور رسول سے مخاطب ہوئے، کیا اور حسین سے مخاطب ہوئے، کہا حسین واہ واہ کیا کہنے، نعم الجمل، تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، بخدا اللہ اکبر۔ یعنی وہ حبیب کہ جسے رسول یہ خدا یہ کہے یا ایھا الرسول، جسے یہ کہے انک لعلی خلق عظیم، اس رسول کے بارے میں صحابی آ کر کہے حسین تمہارا اونٹ، رسول یہ نہ کہے کہ کیا بے حرمتی کر رہے ہو میری۔ یعنی اگر حسین سے کسی ناطے کو بتانا ہو تو رسول اس پر راضی ہے کہ رسول حسین کے لیے اونٹ بن جائے۔ اور ایک دفعہ حسین سے مخاطب ہو کر اس صحابی نے کہا کہ نعمر مرکب، حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ ایک دفعہ رسول نے بات کاٹی، کہا یہ مت کہو کتنی اچھی سواری ہے، کہو نعمر راکب، سوار کتنا اچھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دیکھیے عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو، جتنی اتباع ہوگی اتنی محبت کرے گا خدا۔ بھائی رسول کی اتباع کرو، جس کی اتباع کم، محبت کم، وہ اتنے ہی نچلے درجے پر ہوگا خدا سے محبت کے، جس کی اتباع رسول سے جتنی زیادہ وہ اتنے ہی بلند درجے پر ہوگا۔ تو اور رسول نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی محبت کو میری محبت میں فنا نہ کر لے۔ تو اب رسول کی جانب مسلمانوں دیکھتے رہو، رسول اپنے جس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرے تم سب سے زیادہ اس بچے سے محبت کرو، رسول اپنی جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرے تم اس سے محبت کرو، رسول اپنے جس داماد سے سب سے زیادہ محبت کرے تم اس سے محبت کرو، رسول جس سے سب سے زیادہ محبت کرے تم نے اگر اس سے اتنی محبت کر لی تو تم ایمان والے ہو، ورنہ تم سب کا ایمان خطرے میں۔ اب سمجھ میں آیا، ہم درجاتن، یہ خود درجے ہیں، یہ درجوں پر فائز ہے،
ہم نے انہیں درجے عطا کیے ہیں، لیکن جب تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہوگا نا تو یہ تمہارے لیے درجہ ہے۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم بہت سارے ترازو نصب کریں گے۔ پروردگار کیا تیری قدرت میں کمی ہے؟ تو ترازو اتنے سارے کس کے لیے نصب کرے گا؟ کہا کہ دیکھو جس طرح سے رولر، جس طرح سے اسکیل اور بچوں کی زبان میں فٹا، اس کے ذریعے لکیر کے سیدھے ہونے کو ناپا جاتا ہے نا، تو ہمارے پاس قیامت میں اسی طرح سے بہت سارے اسکیلز ہیں، پیمانے ہیں، ترازو ہیں۔ جو بیچارہ کم پڑھا لکھا تھا، یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جاہل کے جب 70 گناہ بخش دیے جائیں گے تب عالم کا 1 گناہ بخشا جائے گا۔ تو بھائی اگر یہ حدیث ہے تو میں ابھی کہہ رہا ہوں پروردگار تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، یہ لوگ لاکھ کہتے رہے، میں ایک حقیر سا ذاکر ہوں سید الشہداء کا کہ جو فضائل اور مصائب پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی حقیقت اور حیثیت ہے ہی نہیں۔ یغفر للعالم 70 ذنب قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد۔ تو کیا وہ شخص کہ جو بیچارہ دن بھر گڑھا کھود رہا ہے اور تھک ہار کے ظہر کے وقت نماز پڑھ رہا ہے اور مغرب عشاء کی نماز تھکاوٹ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کبھی جمائی آ رہی ہے، کبھی ہچکی آ رہی ہے، کیا اس کی نماز کو خدا اسی طرح سے تولے گا کہ جس طرح سے وہ شخص جو دن بھر ایئر کنڈیشن میں بیٹھا رہا؟ بڑی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، نہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم قیامت کے دن مختلف ترازو لگائیں گے، ایک ترازو میں سب کو تھوڑی تولیں گے، ایک ترازو میں نہیں تولیں گے سب کو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ اب رسول خدا کی محبت معیار بن رہی ہے، کس چیز کا؟ خدا سے محبت کا، اور رسول خدا کی محبت کا یہ قطب نما، یہ رسول خدا کی محبت کا جو ایرو ہے، جو تیر ہے، کس کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کی جانب، یعنی حسین ابن علی درجہ ہے، کس کے لیے درجہ ہے؟ کس کے لیے پیمانہ ہے؟ میرے اور آپ کے لیے پیمانہ ہے۔ جتنی تمہاری حسین سے محبت ہوگی تم ایمان کے اتنے ہی بلند مرتبے پر ہوگے، جتنی حسین سے محبت کم ہوگی ایمان کے اتنے ہی نچلے درجے پر ہوگے۔ خدا کہہ چکا ہم درجاتن، یہ صاحب درجہ نہیں ہے، یہ خود درجہ اور پیمانہ ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ عزیزان گرامی احادیث ایسی عجیب و غریب ہیں کہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں۔ دیکھیے واقعی جو میں نے کہا تو یہ اسلامی دنیا کی توہین نہیں تھی۔ کوئی صاحب یہ کہیں گے صاحب آپ نے کہہ دیا کہ یہ جملہ جو ہے وہ ہارورڈ اور کیمبرج کے لیے ہے، تو پھر آپ کیا یہاں بیچ رہے ہیں مولانا؟ میں حضور کچھ بھی نہیں بیچ رہا، میری اوقات کیا ہے، میں کیا بیچوں گا؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ کہ جہاں وہ جو چھٹے امام کے بارے میں ابن ابی العوجہ نے کہا تھا نا، لا یعتریہ خرق ولا طیش ولا نسق یتعرف حجتنا ویستمعنا ویصغی الینا۔ دیکھو چھٹے امام کے بارے میں دشمن کہہ رہا ہے، وہ جو کافر تھا، کہ چھٹے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ غور سے ہماری بات سنتا ہے جعفر ابن محمد، ویصغی الینا، ہمتن گوش ہو کر سنتا ہے، ویتعرف حجتنا، ہماری دلیل کو خوب اچھی طرح چیک کرتا ہے، چھانتا ہے، پھٹکتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اور فظننا فلما استفرغنا ما عندنا، جب ہم اپنا پورا کا پورا علم انڈیل دیتے ہیں جعفر ابن محمد کے سامنے، وظننا اننا قطعناہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جعفر ابن محمد کے علم کی کمر توڑ دی، دحض حجتنا بکلام یسیر و خطاب قصیر، چھٹا امام تمہارا جعفر ابن محمد مختصر بات کے ذریعے ہماری دلیل کی کمر توڑ دیتا ہے۔ تو وہ مومن جو کسی کے ساتھ گفتگو کرے، اگر چیخ و پکار کے کرے، اگر بحث اس انداز سے کرے کہ سامنے والے کی حجت کو نہ سنے، دلیل کو نہ سنے، تو کیا اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چھٹے امام کے مکتب سے اس کا تعلق ہے؟ بھائی فارسی کا ایک شعر ہے، گناہ کرتے در بلخ آہن گری بے شوشتر زدن گردن مسگری، کہ کسی لوہار نے بلخ میں گناہ کیا تھا، شوشتر میں جو ایران عراق کی سرحد کے پاس ایک دیہات ہے، بہت پرانا شعر ہے، ایک کہاوت ہے کہ شوشتر میں کسی تانبے پر کنداکاری کرنے والے کی گردن اڑا دی گئی۔
بھائی بلخ بستی ایشیا میں ہے، وہ عراق کی سرحد پر ہے، دونوں کا کیا تعلق؟ تو ہمانیہ ذرا ہنگامہ ہوا، ذرا بیچارے کسی کی موت واقع ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، نوجوان کو جوش آیا، گھر سے باہر نکلا، چوراہے پہ پہنچا، جو بیچارہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے 2 تماچے لگائے، موٹر سائیکل جلائی، بہت بڑا کام کر لیا آپ نے، حضور حرام کام کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ کیا قصور اس کا؟ مارنے والا گناہگار، مرنے والا مظلوم۔ لیکن یہ جو بیچارہ جس کی دکان آپ کے گھر کے پاس ہے، جس کی دکان کے شیشے کا دروازہ آپ نے توڑ دیا، جس کی دکان کو آگ لگا دیا، اس کا جواب قیامت میں کیسے دیں گے؟ تو دیکھیے ختم مرتبہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان العبد لیبلغ اعظم المراتب، بندہ، خدا کا بندہ بالا ترین مرتبوں پر پہنچ جاتا ہے، خدا کا بندہ بالا ترین مرتبوں پر، وشرف الآخرہ، اور آخرت میں اسے بہت بڑا احترام ملتا ہے۔ کس بندے کو؟ اس بندے کو۔ کیسے؟ بحسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، حالانکہ یہ بندہ عبادت میں کمزور ہے۔ بڑی عجیب حدیث ہے عزیزان گرامی، یہ عبادت میں کمزور ہے، نماز میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، روزے میں خامیاں ہیں، عبادت جو کر رہا ہے اس میں خامیاں ہیں، لیکن کیونکہ اخلاق کی ضمانت رسول خدا لے رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ مَنَازِلَ الْآخِرَةِ وَشَرَفَ الْآخِرَةِ، اعظم المراتب، بالا ترین مرتبوں پر آخرت کے پہنچ جاتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، حالانکہ یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کی عبادت میں کمزوری ہے، یعنی جہاں انسان کا ادب، احترام، مینرز، ایٹیکیٹس، اخلاق اچھا ہو، وہ ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں عبادت لے نہ جا سکے۔ یہ جناب ختمی مرتبہ کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو المؤمن، مومن کون ہے؟ من طاب مکسبہ، کہ جس کی کمائی پاک ہو، وصحت خلقہ، کہ جس کا اخلاق صحیح ہو، وحسنت سریرتہ، جس کا باطن اچھا ہو، امسک الفضل من کلامہ وانفق الفضل من مالہ۔ عجیب مرتبہ ہے، یقین کیجئے پھر میں کہوں گا کہ یہ کس معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا آپ کا ہی معاشرہ ہے، اپنا ہی رونا رو رہے ہیں۔ اس کو جا کر دیجئے آپ بڑے بڑے اداروں میں کہ صاحب جہاں پر نفسیات کے ماہرین بیٹھ کر تحقیق کریں، مولا فرما رہے ہیں امسک الفضل من کلامہ، فضول بات کو روک کر رکھتا ہے، وانفق الفضل من مالہ، اور اپنے زیادہ مال کو خدا کی راہ میں بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے، اور یہ فرمانا ہے کہ دیکھو ان ھذا الماء تنزفوا بہ، یہ پانی خدا نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ وان اللہ لیبغض العبد القادور، پروردگار اپنے اس بندے سے نفرت کرتا ہے کہ جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھے۔ تعاہدوا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھتے رہا کرو۔ وان اللہ لیبغض، پروردگار اس سے ناراض ہوتا ہے، یتعذی بہ من جلس الیہ، اس انسان سے کہ جس کے پاس قریب بیٹھنے والا اس کے بدن کی بو سے تکلیف میں آ جائے۔ ختم مرتبہ فرمانا لا يدخل مسجدنا هذا من اکل الثوم والبصل، ہماری مسجد میں وہ نہ آئے کہ جو پیاز اور لہسن کھا کر آیا ہے۔ عزیزان گرامی کتنی نچلی سطح پر آ کر بتایا اور کتنی اوپر کی سطح پر جا کر بتایا کہ دیکھو من طاب مکسبہ، جب علی بن ابی طالب نے کہا کہ یا جابر قوام الدنیا باربعۃ، دیکھو جابر یاد رکھنا دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر استوار ہے۔ بخدا پھر میں کہوں گا کہ یہ سمندر پار بھیجے اس جملے کو تحقیق کے لیے، جہاں کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے اس کی بحث میں الجھ چکے ہیں۔ حضور قرآن نے تو بتا دیا نا شہید کون ہے۔ امت مسلمہ کے درمیان اختلاف ہونا قرآن کے باوجود کہ شہید کون ہے اور شہید نہیں ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ شریک القرآن کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن تو آپ کے گھر میں ہے نا، پڑھ کے فیصلہ کر لیجئے حضور۔ ہر مسلمان جیسے بھی مرے ہم اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ جو بھی مسلمان ہے
جو بھی لوگ ہیں بارش بزرگ ہیں سب یہاں گفتگو ہو رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں شہید ہے, وہ کہہ رہے ہیں شہید نہیں, سب میرے لیے محترم. مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, جو جس کو شہید کہتا ہے وہ کہے, جو شہید جس کو نہیں مانتا وہ نہ مانے, پروردگار کو قیامت میں جواب دے گا. ہم کسی کی قبر میں نہیں اتر رہے, دیکھیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہماری اپنی نماز روزہ درست نہیں, ہم کسی پر کیوں اعتراض کریں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف شہید کے موضوع پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور قرآن میں تو آیت موجود ہے نا, ہزاروں سینکڑوں قسم کے ترجمے تفسیر ہیں, تو طے کیوں نہیں کر لیتے؟ طے نہ کر پانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے. توجہ کیجئے, جہاں یہ کہا کہ ہماری مسجد میں وہ نہ آئے جو لہسن اور پیاز کھا کر آتا ہو, بہت نچلے درجے کا جملہ ہے نا, یہ کیا بات ہے لہسن پیاز کھا کے؟ بھائی لوگوں کا خیال تھا لوگ لہسن اور پیاز کی بو سے تکلیف میں آ جاتے ہیں, اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر انسان کی عقل درک کر سکتی ہے, ہر انسان جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں کری. اچھا دیکھیے اتنے نچلے درجے پر آ کر انسانیت کی رہنمائی فرمائی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو جابر قوام الدنیا علی اربعۃ, دنیا کے ستون 4 چیزوں پر ہیں. خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ جملہ دکھلا دیجیے. 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہو, میں کہوں گا مولا مغربی فلسفیوں کے مسائل دیکھیے, برٹن ڈسل کس کن باتوں پر گفتگو کی ہے, ہیگل نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے, کانٹ نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے, برکسا نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے, پریشان ہے, مسائل کا شکار ہے, فرائڈ نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے. کوئی اقتصاد کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے, کوئی جن سے مخالف سے ارتباط کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے, کس انداز سے کیا مسئلے کا حل بتا رہا ہے, لیکن مولا کہہ رہے قوام الدنیا باربعۃ, جابر دیکھو دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. کتنی جرت کے ساتھ علی ابن ابی طالب, یہ وہ بچہ ہے کہ جو مکے جیسے بے آب و گیا چٹیل میدان میں پیدا ہوا, کسی مکتب میں نہیں گیا سوائے ایک مکتب کے جو غار حرا میں تھا, ایک شاگرد ایک استاد. کہا کہ مولا کیسے؟ کہا دیکھو عالم مستعمل علما, دنیا کا پہلا ستون وہ عالم ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے, وہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم, اور وہ جاہل جو علم حاصل کرنے سے نہ بھاگے. وہ دیکھو فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیاہ, اور وہ مفلس شخص, وہ شخص جو پاورٹی کا مارا ہوا ہے, جو غربت کا مارا ہوا شخص ہے. فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیاہ, جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچ دے. وہ غنی لا یبخل بمالہ, اور وہ پیسے والا شخص جو نیک کام کرنے کے سلسلے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے. دنیا کی پرابلم 2 چیزوں پر ہے, ایک علم اور ایک اقتصاد. اور علم کی 2 صورتیں ہیں, یہاں علم ہوگا یا نہیں ہوگا. اقتصاد کی 2 صورتیں ہیں, یا اقتصاد اچھا ہوگا, آپ کے شہر کے ملک کے تمام لوگ پاورٹی لیول سے اوپر یا ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے یا اس کے نیچے ہوں گے, یا آپ کے یہاں غربت ہوگی یا غربت نہیں ہوگی, یا آپ کے علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا. مولا نے وہ صورت بھی بتائی کہ جب علم نہ ہو تو کیا کرو, اور یہ بھی بتایا کہ علم ہو تو کیا کرو. مولا نے یہ بھی بتایا کہ جب تمہارے پاس غربت ہے تو کیا کرو, یہ بھی بتایا کہ جب پیسہ ہے تو کیا کرو. بھائی ہے کوئی جو 4 جملوں میں دنیا کے مسائل کا حل بتا کے چلا جائے؟ ایک دفعہ بیٹھے کوفے کے منبر پر اور عجیب جملہ کہا, سلونی سلونی, عجیب جملے ہیں روایت کے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ, مولا نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں گڑایا اور اپنے شکم اور بطن مبارک پر رکھا اور کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, یعنی انداز بھی ایسا اختیار کیا کہ دیکھو گھبرا کر یہ دعویٰ نہیں کر رہا. شبک اصابعہ, دونوں ہاتھوں کو پنجرا بنایا, مشبک کیا. اسفل بطنہ, اپنے یہاں پر شکم کے ہاتھ رکھا اور سینہ تان کر کہا سلونی سلونی, یعنی دیکھو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا, اس دعوے میں میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علی اس عزت کا وارث ہے. وہ بعزتک التی لا یقوم لها شیء, علی کے پاس خدا کی وہ عزت ہے کہ جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا.
اور اس کے بعد لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے. وہ کیا سوالات تھے؟ میں چاہ رہا تھا کل پڑھوں لیکن چھوڑ دیجیے اس بات کو, وقت کا ختم ہو چکا ہے. سوالات کیے اور پھر ایک شخص نے, نورانی سا کوئی ضعیف انسان تھا, اس نے کھڑے ہو کر سوالات کیے. جب سوالات کیے تو عجیب سوالات تھے, بڑا کوئی پڑھا لکھا انسان سوال کر رہا ہے. جب سوال کیے علی نے جواب دیے, لاٹھی ٹیکتا ہوا وہ شخص مسجد سے باہر چلا گیا. لوگ دوڑے اس کے پیچھے, یہ تھا کون جس نے اتنے اچھے سوال کیے؟ لوگ گئے, کہا مولا, اس کے پیچھے گئے, وہ نہ دکھائی دیا. مولا نے فتبسم, مولا نے ایک دفعہ تبسم فرمایا, کہا مت جاؤ اس کے پیچھے, ھذا اخی الخضر, وہ میرا بھائی خضر تھا. تو دیکھیے ساز بلا پہ کون غزل خواہ ہے یا علی, ہر ذرہ. اب میں کیا کروں, میں مجبوری ہے, جوش میری مجبوری ہے. ساز بلا پہ کون غزل خواہ ہے یا علی, ہر ذرہ کائنات کا رقصاں ہے یا علی. تیری ہر ایک سانس, تیری ہر نگاہ میں گنجے حدیث و دولت قرآن ہے یا علی. جو آندھیوں کی زد پہ جلی تھی لب فرات. بڑا ایمبیگوٹی ہے اس مسئلے میں. جو آندھیوں کی زد پہ جلی تھی, بھائی ذرا سا جھونکا آئے شمع نہیں جل سکتی. یہ کون سی شمع تھی جو فرات کے کنارے آندھیوں کے ساتھ جلی تھی؟ جو آندھیوں کی زد پہ جلی تھی لب فرات. اس وقت بھی وہ شمع فروزاں ہے یا علی. اب بھی تیرے حسین کے گلرنگ خون سے, اب بھی تیرے حسین کے گلرنگ خون سے یہ خارزار دہر گلستان ہے یا علی. جس پیاس نے بجھائی تھی ایماں کی تشنگی. بہت توجہ کیجئے گا, پیاس کیسے بجھا سکتی ہے تشنگی؟ پیاس تو خود پیاسی ہوتی ہے, اور پیاس بھی ایسی جو ایمان کی پیاس کو بجھا رہی ہے. جس پیاس نے بجھائی تھی ایمان کی تشنگی, اس وقت بھی وہ چشمہ حیواں ہے یا علی. چشمہ حیواں کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ چشمہ کہ جہاں سے آب حیات ملے. یعنی حسین پیاسے چلے گئے, لیکن یہ پیاس ایسی ہے کہ جو آب حیات دے رہی ہے. تیرا وجود اشارہ سوئے وجہ ذوالجلال. بہت توجہ کیجئے گا, علی تیرا وجود خدا کی طرف دکھاتا ہے. تیرا وجود اشارہ سوئے وجہ ذوالجلال. تو مشعل حریم رگے جاں ہے یا علی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہے. پس جس طرح خدا تمہاری رگے گردن سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہے نا, اسی طرح سے علی کا وجود تیرے وجود کے ساتھ ساتھ ہے. تیرا وجود اشارہ سوئے وجہ ذوالجلال. تو مشعل حریم رگے جاں ہے یا علی. تیرا ہی یہ کرم ہے کہ یہ جوش وہم سوز. اے علی یہ تیرا کرم ہے کہ وہ جوش کہ جو ہر قسم کے وہم کو جلا کر رکھ دیتا ہے, جو باطل خیالات کو جلا کر رکھ رہا ہے. اے علی تیرا ہی یہ کرم ہے کہ یہ جوش وہم سوز. اس کفر پر بھی جوش کہتے ہیں میں کافر ہوں. اب جاہل آدمی جوش کو کافر کہتے ہیں, مجھے اس جاہل سے کیا لینا؟ کوئی جاہل آدمی قرآن کو نہیں مانے گا. کوئی احمق نادان عقل کا اندھا کانوں کا بہرا جوش کو کافر کہے تو وہ پہلے اپنا ایمان خود اس کی تصحیح کرے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جوش اپنے آپ کو خود کہہ رہے. تیرا ہی یہ کرم ہے اے علی, تیرا ہی یہ کرم ہے کہ یہ جوش وہم سوز. اس کفر پر بھی مشعل ایمان ہے یا علی. تو عزیزان گرامی یہ مرتبہ علم ہے علی ابن ابی طالب کا. اب جب یہ مرتبہ ہے, ان کا مرتبہ محفوظ خدا کی بارگاہ میں, لیکن ان سے محبت خود ایک مرتبہ ہے. مرتبے کیسے ملیں گے؟ جب ان سے متصل ہوگے. جو شخص بن جاتا ہے کمشنر, وہ کمشنر کا عہدہ پاتا ہے. کمشنر کا عہدہ اپنی جگہ پر درجہ لیول اسٹیج موجود ہے. کبھی میں کمشنر, کبھی آپ کمشنر, کبھی وہ کمشنر, کبھی میں وزیر اعظم, کبھی آپ وزیر اعظم, کبھی فلاں وزیر اعظم. اشخاص ہٹتے رہتے ہیں, عہدہ موجود ہے آئین میں. تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ اشخاص بدلتے رہیں گے, اشخاص اس عہدے کے ذریعے پہچانے جائیں گے. تم نے جتنی محبت کی یہ درجہ ہے, تم صاحب درجہ بنو گے. نکلے علم یہ ہوئے عباس با وفا. غل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں, یہ حیدری نشاہ حسینی سپاہ میں. آپ سمجھ گئے نا کس کے مسائل ہیں؟ بس چند جملوں کی زحمت. تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم, حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم.
خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. اب میر انیس پریشان ہیں, گھبرا چکے ہیں, قلم ساتھ چھوڑ چکا ہے. ابو الفضل عباس کی شخصیت کو دیکھ کر, کون ابو الفضل؟ قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم بڑا خوبصورت قبیلہ تھا. اس خوبصورتوں کے درمیان جب کہا جائے عباس چاند ہے بنی ہاشم میں, تو عباس کے ظاہری حسن کو دیکھ کر مبہوت ہے, عباس کے باطنی حسن کو دیکھ کر مبہوت ہے. اب میر لکھے تو کیا لکھے, اب بالکل ختم ہو چکے ہیں میر انیس کے حواس, عقل ساتھ دینا چھوڑ چکی ہے. کہہ رہے ایسا علم و دوش پہ ایسے جوان کے, عباس کے نثار تصدق نشان کے. فاستأذن العباس اخاہ الحسین. بس ایک دفعہ عباس آئے اور عباس نے اجازت لی. ایک دفعہ یمیناً و شمالاً, دائیں دیکھا حسین نے, بائیں دیکھا, اور مقتل کے مطابق کہا انت صاحب اللوائی, اے بھائی تم میرے پرچمدار ہو, علمدار ہو. کچھ عجب نہیں کہ عباس نے کہا مولا این العسکر, وہ عسکر کہاں گیا, وہ معسکر کہاں گیا, وہ فوج کہاں گئی. مولا عباس کی حالت یہ ہے کہ جن بچوں کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا تھا وہ اپنے خون میں غلطاں ہیں. قاسم کو عباس نے تلوار تھامنی سکھائی تھی, علی اکبر مجھ سے چھوٹے تھے, اور محمد مجھ سے چھوٹے تھے, میری بہنوں اور بھائیوں کے بچے یہاں خون میں اپنے لوٹ چکے ہیں. مولا عباس ابھی تک زندہ ہے, اب عباس میں صبر کی طاقت نہیں. عزیزان گرامی, دو روایتیں ملتی ہیں. یہ جو دوسری روایت ہے نا نہیں پڑھی جاتی, لیکن جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں دل عجیب سا ہو جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق مولا نے عباس کو اجازت دی لڑنے کی, اور ایک روایت کے مطابق ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا اور ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا. لشکر بیچ میں حائل ہو گیا اور ان دونوں بھائیوں کو جدا کر دیا. عباس اچھا فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ, عباس اگر جا رہے ہو نا تو جاؤ ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ. میں کہوں گا مولا عباس آپ نے عباس کے پیر ہاتھوں میں بے ہتکڑیاں ڈال دی. اب عباس نے ایک ہاتھ سے علم اٹھایا, مشکیزہ حمائل کیا, تلوار اٹھائی, گھوڑے پر تشریف لائے, ایڑ لگائی. عزیزان گرامی, عباس جنگ نہیں کر رہے, لیکن جو عباس کے سامنے آیا عباس نے جہنم واصل کیا. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے. 5000 کا دستہ تعینات تھا. ایک چاند نے, ام البنین کے چاند نے عجیب جنگ کی کہ 5000 کا دستہ دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. کسی میں ہمت نہ تھی کہ ام البنین کے چاند کو آ کر پانی بھرنے سے روک سکے. ایک دفعہ عباس نے پانی کی طرف دیکھا اور کہا یا نفس عباد الحسین ہونی, اے نفس کیا حسین کے بعد زندہ رہنا ہے؟ هذا الحسین وارد المنونی وتشربین البارد المعینی, یہ حسین تو مشکلات میں گھرا ہوا ہو اور تو پانی پیے گا. مورخین نے لکھا عباس پانی پینا چاہتے تھے. میں کہوں گا نہیں, عباس کب بھولے تھے پیاس کو جو پانی پینا چاہتے تھے. ام البنین کے دودھ کی یہ تاثیر نہیں ہو سکتی. عباس بتلانا چاہتے تھے لشکر اشقیاء کو کہ دیکھو ہم پانی کی وجہ سے نہیں ہے, ہم حسین کے بچوں کی محبت میں یہاں ہے. ہم نے پانی اٹھایا اور دوبارہ پھینک دیا. ہے عباس گلے میں کانٹے پڑ چکے ہیں, سینہ جل رہا ہے, جنگ کی ہے, پسینہ نکلا ہے, زخموں سے خون بہا ہے. سلام ہو ہمارا بی بی ام البنین کی معرفت پر, سلام ہو ہمارا شیر ام البنین پر. بی بی کیا بچہ تربیت کیا ہے. ارے ہمارا سلام ہو عباس کے قدموں کی خاک پر. بس ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے, ایک دفعہ دوبارہ آئے. اب عباس نے عجیب کام کیا, اب جنگ نہیں کر رہے. کیا عباس گھبرا گئے؟ نہیں, چاہتا ہوں پانی پہنچ جائے. بس نخلستان سے بچاؤ کرتے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. اب مقتل کے الفاظ ہیں فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ, ایک دفعہ عباس کا رستہ روک دیا گیا. آواز آئی وَاللَّهِ إِن قَطَعْتُمُ يَمِينِي إِنِّي وَحَامِي أَبَدًا عَنْ دِينِي وَعَنْ إِمَامٍ صَادِقِ الْيَقِينِ نَجْلِ النَّبِيِّ الطَّاهِرِ الْأَمِينِ. دیکھو عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, ارے بایاں بازو قلم ہوا. حکم دیا گیا تیر چلاؤ. میرا دل یہ کہتا ہے جب عباس نے تیروں کو آتے ہوئے دیکھا نا, اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا. جتنے تیر لگے وہ عباس کے جسم میں پیوست ہوئے. بس ایک تیر مشکیزے پر لگا, مشکیزہ چھدا, پانی بہا, عباس کی امیدوں کا بندھن ٹوٹ گیا. خدا لعنت کرے ابن طفیل پر کہ اس نے آپ کے سر پر گرز کا وار کیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے بھائی کی خبر لو. شیخ کاظم کربلا میں مصائب پڑھتے تھے. ایک دفعہ ان کے دوست آئے, کہنے لگے کہ اے شیخ کاظم
کل رات کو عباس میرے خواب میں آئے تھے اور کہا شیخ کاظم سے کہو کہ ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کہا مولا 9 محرم کو شیخ کاظم آپ کے مصائب پڑھتا ہے. کہا کہ نہیں، عباس کا یہ حکم ہے. عباس نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ ہمیشہ ہی مصائب پڑھا کرو کہ ان الفارس یتلقى بیدیہ اذا سقط من فرسہ فکیف اذا کان فی صدرہ فکیف اذا صدرہ سہام ویداہ مقطوعتان. اے شیخ کاظم، عباس نے کہا ہے کہ جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے. بتاؤ وہ سوار کیا کرے جس کے ہاتھ کٹے ہو، سینے میں تیر ہو، وہ منہ کے بل زمین پر گرے. بس ایک دفعہ حسین عباس کی لاش پر آئے، الان انکسر ظہری. جب حسن مجتبیٰ کو دفن کیا تھا نا مدینے میں، یہ نہیں کہا بھائی حسن تیرے بعد کمر ٹوٹ گئی. کیوں نہ کہا عباس جیسا بھائی تھا. جب عباس مر گیا حسین نے کہا وہ کمر جو حسن کی شہادت کے وقت نہ ٹوٹی، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ارے خیمے کی طرف آئے، علم لے کر آئے. بچے دروازے خیمہ پر منتظر تھے. بچے سمجھے چچا آ گئے. بچے دوڑتے ہوئے آئے. ننھی سکینہ نے کہا بابا این عمی العباس، علم آ گیا، علم والا کہاں ہے؟ حسین گئے عمود خیمہ کو گرایا، یعنی سکینہ عباس ترائی پہ سو گیا. اب شام غریبہ آئے گی، ارے شم تماچے مارے گا. چچا یاد آئیں گے، تازیانے لگیں گے.